بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلے دنوں میں انجینئر علی مرزا صاحب کی ایک ویڈیو نظروں سے گزری جس میں انجینئر علی مرزا صاحب کرامات کے متعلق بڑا ہی مزاحیہ انداز میں مذاق اڑاتے ہوئے کرامات کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کرامات کا ثبوت نہیں ہے، اگر ہے تو اس دور میں کرامات کہاں ہیں، کوئی کرامت کر کے دکھاؤ، میڈیا کا زمانہ ہے اس کے سامنے آؤ، کرامات دکھاؤ وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، ایک طرف تو انجینئر علی مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں علمی اور کتابی ہوں، ان کے فالوور بھی لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ حضرت انجینئر علی مرزا صاحب دامت کھنڈراتہم وہ بہت زیادہ علمی اور کتابی ہیں، پر دوسری طرف یہی انجینئر علی مرزا صاحب ہیں جو واضح قرآن و احادیث کے احکام کو مذاق کر کے ان کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ کرامات کے متعلق یاد رکھیں، سب سے پہلے کرامت کہتے کس کو ہیں؟ کرامت کہتے ہیں کسی غیر نبی کے ہاتھ پر، کسی ولی کے ہاتھ پر، کسی متبع سنت، کسی متقی پرہیزگار شخص کے ہاتھ پر کسی خرق عادت کام کا ہو جانا، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اس کا ثبوت قرآن مجید میں بھی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ مریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت زکریا جب حضرت مریم کے پاس آئے اور ان سے آ کے پوچھا کہ بی بی مریم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جو بے موسم کے پھل ہیں یہ کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا، تو حضرت مریم فرمانے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ رب العزت کے پاس سے آئے ہیں میرے پاس۔ اب دیکھیں نا، حضرت مریم نہ تو نبی ہیں، ایک ولی ہیں، ایک ولیہ ہیں، ایک نیک خاتون ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ایک خاتون ہے، تو ان کے ہاتھ پر یہ خرق عادت کرامت ہوئی کہ اللہ رب العزت نے بے موسم کے ان پھل انہیں کھلائے۔ اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی تک دور دور تک کہیں پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی۔ پھر کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حضرت زکریا کی وجہ سے ہوا، کیونکہ حضرت زکریا تو خود اس کو دیکھ کر پوچھ رہے ہیں کہ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے وزراء سے، اپنے ماتحت نیک لوگوں سے کہا کہ مجھے بلقیس کا تخت کون لا کے دے گا، تو ان میں سے ایک بزرگ کہنے لگے، جن کا نام بعض علماء نے آصف بھی رکھا ہے، بتایا ہے، وہ کہنے لگے کہ میں یہ تھوڑے ہی وقت میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ ایک نے یہ کہا کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں تو بس کھڑے ہونے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنی دیر میں یہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، اور ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے کے وقت میں یہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں۔ اب یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی حواری اور کوئی اتباع کرنے والا کوئی شخص تھا، امتی تھا، اس کا یہ کہنا اور اس کے ہاتھ پر خرق عادت کام کا ہو جانا، یہی تو کرامت ہے۔ پھر انجینئر علی مرزا صاحب بات بات پر بخاری اور مسلم کی بات کرتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر جریج کا قصہ موجود ہے، جو کہ نبی نہیں تھا، ایک عابد تھا، ایک عبادت گزار تھا، اس کے اوپر ایک عورت نے تہمت لگائی۔ یہ بخاری شریف میں قصہ جریج بہت زیادہ مشہور قصہ ہے۔ تہمت لگائی ایک عورت نے اس کے اوپر، یہاں تک کہ لوگوں نے آ کر حضرت جریج کے گھر کو بھی گرا دیا اور حضرت جریج کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ تو حضرت جریج نے لوگوں سے کہا کہ بھئی تم مجھے مار کیوں رہے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس عورت نے آپ کے متعلق کہا ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے ان کے ساتھ زنا کیا ہے، جس سے اس عورت کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس بچے سے جا کر کہا کہ تو کس کا بیٹا ہے؟ تو وہ بچہ جو ابھی کچھ وقت پہلے پیدا ہوا تھا، اس نے اپنے اصلی باپ کا نام، جو کہ ایک چرواہا تھا، اس کا نام بتا دیا۔ اس طرح کے قصے بخاری، مسلم اور احادیث کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، لیکن انجینئر علی مرزا صاحب کو کون یہ چیزیں سمجھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب مدینے میں زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمین پر اپنا درہ مارا اور اس سے کہا کہ کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا، تو وہ زلزلہ رک گیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں جمعے کے دن، اور شام کے اندر مجاہدین جہاد کر رہے ہیں۔ اس مجاہدین کے جو لیڈر تھے، جو بڑے تھے، ان کا نام تھا ساریہ۔ حضرت عمر نے یہاں سے ان کو آواز دیتے ہوئے کہا یا ساریہ۔ اب حضرت عمر کا یہاں سے ملک شام کے پہاڑوں کو دیکھ لینا اور پھر یہاں سے ان کے بڑے کو آواز دینا، یہ کرامت ہی تو ہے۔ معجزہ تو اسے کہتے ہیں جو نبی کے ہاتھ پر ہو، جو غیر نبی کے ہاتھ پر، اس کو کرامت ہی تو کہتے ہیں۔ پھر حضرت انجینئر علی مرزا صاحب، ان کا یہ کہنا کہ اگر کوئی
کرامت ہے تو اس دور میں دکھاؤ، میڈیا کا زمانہ ہے، مجھے دکھاؤ کہ کسی اللہ کے ولی نے کوئی کرامت کی ہو۔ تو میں انجینئر علی مرزا صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ تو لوگوں کو پھکیاں دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو کیپسول دے رہا ہوں کہ اس دور میں بھی کرامات ہو چکی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ کرامت ہے کہ آپ نے میڈیا پہ بیٹھ کر کہا کہ میری یہ کرامت ہے کہ مفتی طارق مسعود اور اسی طرح ان کا کوئی بھی بڑا مجھ سے مناظرہ کرنے نہیں آئے گا۔ آپ کی یہ کرامت ٹوٹی اور مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ کرامت ہوئی کہ مفتی طارق مسعود صاحب جیلم میں آ کر آپ کو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا، لیکن آپ نے اپنی کرامت کو چھپایا، آپ ظاہر نہ کر سکے۔ 48 گھنٹے تک آپ کی بیوی آپ کو دھکے مارتی رہی کہ باہر نکل کے اپنی عزت بچا لیں، لیکن آپ نے پتہ نہیں نیند کی کون سی گولیاں کھائی تھی کہ مفتی طارق مسعود جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم تھا اور اس کا سپاہی تھا، آپ اسے چھپے رہے اور آپ نہ آئے۔ میرے خیال سے اس سے بڑی کرامت تو ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کرامات چاہیے تو آپ ذرا بزرگ اہل سنت والجماعت کے علماء سے جو آپ کو چیلنج دیتے رہتے ہیں اور آپ کے دروازوں تک آتے رہتے ہیں اور آپ ان سے چھپتے رہتے ہیں، آپ ایک دن ان سے ذرا ملاقات کریں، آپ کو کرامات، معجزات، استدراج، یہ ساری چیزیں آپ پر کھل جائیں گی انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔